اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ GFPP دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ہماری یہ خواہش ہمیشہ سے رہتی ہے کہ ہم آپ سے ایسے لوگوں کو متعارف کرائیں، ایسے لوگوں سے ملوائیں جو کہ معاشرے میں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، معاشرے کو سنوارنے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے جو کام کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں میرے حصے کا کام، اس میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت اسلامی کے صوبائی رکن ہیں، مجلس رابطہ برائے ذمہ دار عشر کے یہ ممبر ہیں، جناب قاری مدثر اطاری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں آج ہمیں بھی شامل کیا۔ تو میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے جن کا اس سارے معاملے سے تعلق ہے، یہ عشر جو ہے یہ کیا چیز ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بشارت بھائی، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس موضوع کو سامنے رکھا اور اس کے اوپر یہ پروگرام رکھا، کیونکہ یہ جو نا اس وقت سوشل میڈیا پہ پروگرام تو کافی ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ کام ہمارا یہ عشر جو ہے نا، یہ ایک ایسا ہے کہ اس کو کیونکہ اطراف میں لیا جاتا ہے، کسانوں میں لیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس مسئلے کو بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں اپنے چینل پہ۔ بیسیکل زکوٰۃ کے اوپر بھی کوئی چینل پروگرام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی کم ہی ہے۔ زیادہ تر علماء کرام ہی اپنے پروگرام دیکھیں، یہ پروگرام عوام کی اویئرنیس کے لیے ہے۔ تو زمین سے آپ نے نفع لینے کے لیے اگانی ہے، زمین سے نفع حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نے اگانی ہے، اور وہ چیز جب پک جاتی ہے، جب تیار ہو جاتی ہے، اس کی جو فصل ہے، جب آپ نے اس کو کاٹنا ہے تو اس کی فصل کا جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ایک مختلف دو اس میں ہے مسئلے، کہ ایک تو عشر کا 10واں حصہ ہوتا ہے، یعنی عشر کہتے ہی 10 کو ہیں عربی میں، عشرہ سے عشر جی، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب زمین بارش سے سیراب کی جائے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اور اس کے جو مالک ہے، جو کاشت کر رہا ہے، جو کسان ہے، اس کے پیسے خرچ نہیں ہوئے، جی جی، ایسی جگہ پہ 10% جو ہے اس نے اس کا جو ہے فصل کا عشر دینا ہے۔ یا اس نے نہر سے پانی لگایا ہے، تالاب سے پانی لگایا ہے، اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوا، بغیر پیسے اس نے پانی لگایا، اس کا اس نے 10واں حصہ دینا ہے۔ اگر اس نے ٹیوب ویل سے پانی لگایا ہے اور یا نہر سے پانی لگایا تو اس کی قیمت ادا کی ہے، تو اس کے اوپر وہ 20 من میں سے 1 من عشر ادا کرے گا، ٹھیک ہو گیا، 20واں حصہ دے گا۔ ٹھیک ہے، آج سے یعنی آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو جو یہ سنیں گے، کہ ہمارا جو ایک بہت زیادہ ایک طبقہ ہے پنجاب میں، صوبہ پنجاب میں بات کرتا ہوں، آپ پاکستان کی بھی بات کریں تو زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو ہمارا اطراف ہے نا، وہ زیادہ فیصد پایا جاتا ہے شہر کی آبادی سے، اطراف زیادہ فیصد ہے۔ تو اطراف میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں جی، تو کھیتی باڑی یہ ایک بہت زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے، کوئی سبزیاں اگا رہا ہے، کوئی پھل اگا رہا ہے، کوئی اناج اگا رہا ہے۔ تو یہ جو سبزیاں، پھل ہیں، اناج ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ہے جس سے زمین سے بندہ یہ فائدہ لیتا ہے، فائدہ لینے کے لیے اس کا عشر اس کے اوپر بنتا ہے، ادا کرنا چاہیے ہم کو، لیکن ہم نہیں ادا کر رہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ اچھا قاری صاحب، ایک چیز اور ایڈ کرتے چلیں یہاں پہ کہ آپ نے عشر بتا دیا کہ زمین سے نکلنے والی وہ اجناس یا وہ فصلیں جو کہ ہوتی ہیں، اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ عشر، اس کی آمدن میں سے جو 10واں حصہ ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا آپ نے پانی کے حساب سے بتایا کہ اگر اس طرح استعمال کرتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ ریگولر ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی عشر واجب ہے؟ جی دیکھیں، زکوٰۃ ایک عشر سے علیحدہ چیز ہے۔
زکوٰۃ ہے کہ سونا چاندی یا اس کے پاس مالیت ہے اتنی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، یا کوئی اس کے پاس کاروبار ہے اس میں انویسٹ ہے، تو وہ اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ بنے گی، وہ بھی 1 سال اس کے اوپر مالک رہے گا، یہ شرط ہے اس کے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جی جی عشر جو ہے نا اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ اپنی دوسرے معاملات کی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عشر ہے نا یہ سال کا نہیں، اس کا فصل کا ہے، جب بھی فصل ہو جب بھی فصل ہو، وہ مطلب سال میں 3 مرتبہ ہوتی ہے فصل اس کے پاس، 4 مرتبہ ہوتی ہے، 2 مرتبہ ہوتی ہے، 1 مرتبہ ہوتی ہے، اس نے اس فصل کا عشر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اب یہ میں جو موضوع لے کے چل رہا ہوں، جس بات کے اوپر میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ چیز سمجھ جائیں کہ عشر کن کن کو دینا چاہیے، کون سے افراد ہیں جن کو عشر، مطلب کون سے مستحق ہیں اس کے، کن تک پہنچنا چاہیے؟ نہیں کون سے افراد ہیں کہ جن کو عشر دینا چاہیے، مطلب وہ کاشت بھی کر رہے ہیں، فصل بھی اگا رہے ہیں، اچھا، اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ کو یہ چیز مسئلے میں وہ اٹکے ہوتے ہیں کہ شاید میرے اوپر عشر واجب نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بولا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر بھی عشر دے گا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میرے اوپر عشر نہیں ہے، لہٰذا میں نے زکوٰۃ تو دے دی ہے، اب عشر جو ہے وہ میرے اوپر نہیں بنتا۔ جبکہ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کہ ان کے اوپر کن کن کے اوپر عشر بنتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ ایک میں بات جو بتانے لگا ہوں اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ بندہ اگر زمین کا مالک ہے یا نہیں ہے، وہ ٹھیکے پہ لے کے کاشت کر رہا ہے یا وہ حصے پہ لے کے کاشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ابھی زمیندار تھا، کسان تھا، صحیح کام کر رہا تھا، اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا ہے، اس حالت میں آ گیا، اچھا، یا وہ بندہ مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ ہی بہت زیادہ ہے، اس نے قرضہ لے کے زمین خریدی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نابالغ ہے اگر کوئی بچہ تو وہ مالک بن گیا، اس کو وراثت مل گئی ہے، تو یہ سب چیزوں میں یہ چیز نہیں رکھی جائے گی کہ بھائی یہ بندہ پاگل ہے یا نابالغ ہے یا یہ مقروض ہے یا یہ ٹھیکے پہ زمین لے کے چلا رہا ہے یا حصے پہ لے کے چلا رہا ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ جو مالک ہے وہ عشر دے گا، جو اس کو کاشت کر رہا ہے، جو اس کو لے کے اس کے اوپر نفع حاصل کر رہا ہے زمین سے، اس کے اوپر عشر نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میرے جو ہے نا میں نے ٹھیکہ بھی دینا ہے اور میں نے وہ حصہ بھی دینا ہے، میں نے یا قرضہ بڑا دینا ہے، میں نے ٹھیک ہے، میں نے آرسی سے بڑا پیسہ ادھار لیا ہوا ہے، وہ میں نے دینا ہے، تو میرے اوپر عشر نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ عشر اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کی زمین اپنی ہے یا آپ عقل مند ہے یا آپ جناب بالغ ہیں یا آپ یہ چیز کو سمجھتے کہ میرے اوپر قرضہ نہیں ہے، میں یعنی کہ ٹھیک ٹھاک صحیح اپنا معاشرتی لحاظ سے میں ٹھیک ہوں، میرا کاروبار یا میرے نظام کر کے ٹھیک ہے تو میں اس لیے عشر تب دوں گا، نہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی شریعت میں۔ شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، جو بندہ زمین سے نفع حاصل کرنے کے لیے چیزیں اگاتا ہے، جو اس سے منافع لیتا ہے، وہ مالک ہے یا نہیں ہے، وہ اس نفع ہوئی لی ہوئی چیز کیا عشر ادا کرے گا۔ اچھا قاری صاحب، نفع تو ہم اسی چیز کو کہیں گے جب وہ جو بھی فصل ہوتی ہے جب وہ اس کو مارکیٹ میں بیچتا ہے اپنے سارے اخراجات نکال کے، اس کے بعد اس کے اوپر جو لائبلٹیز ہیں اس کو نکال کے جو بچتا ہے اس پہ دے گا؟ نہیں، دیکھیں یہ نفع جو نا جو شریعت میں سمجھایا گیا ہے عشر کے والے سے، یہ نفع یہ ہے کہ جو زمین نے اپنے سے نفع نکالا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی قیمت کا، وہ چیز کی قیمت کا نفع نہیں لے جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنے کی بکی ہے، اس کے خرچے نہیں، تو پھر اس کو کیسے کیلکولیٹ آپ کریں گے؟ اس کے ظاہر مارکیٹ ویلیو تو آپ ایسے کریں گے۔ دیکھیں اس کا یہ وہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر بارش کا پانی ہے تو 10%، اگر وہ اپنی محنت کا کر رہا ہے، پیسے لگا کے ٹوبل سے شراب کر رہا ہے تو 20% وہ عشر ادا کرے گا، وہ جو زمین سے نفع آیا اس کو۔ نہیں، یہ اسی وقت ادا کرے گا جب اس کی اجناس کی جو مالیت ہے اس کے سامنے آئے گی۔ مطلب فرض کریں 1000 روپے کی چیز بکی ہے، اس کے اوپر وہ 10% عشر ادا کرے گا، ایسے ہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ایکسپینسز اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں یا اس کے کہیں پہ لاسز ہیں یا وہ کسی اس کے اوپر برڈن زیادہ ہے، مطلب 1000 روپیہ اس نے اس میں سے آیا ہے لیکن اس کے ایکسپینسز 1200 ہیں، تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یومَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ کھیتی کٹنے والے دن اس کا حق ادا کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ جو کھیتی ہے اس کا حق جب یہ کٹے نا آپ اسی دن اس کا ادا کر دو۔ نہیں، اب اس سے مراد مفسرین نے کیا لیا کہ یہ عشر ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جنس ادا کی جائے،
جو اشر ہے نا وہ جنس کی شکل میں، جو غریب ہیں یتیم ہیں ان کے گھر میں وہ اناج آپ پہنچا دیں، سبزیاں ہیں وہ بیچ دیں، مطلب اس کی ویلیویشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یعنی جو حکم ہے شریعت کا کہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے زمین سے نفع لیا ہے نا، وہ جو سبزی ہے یا وہ پھل ہے، اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، وہ جو ہے نا وہ آپ نے اس کی فیصد نکالنی ہے. آپ نے اس کی قیمت سیل کر کے اس کی قیمت کی فیصد نہیں نکالنی، آپ نے وہ منوں کی شکل میں نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سیل کر دیتے ہیں، وہ سیل کر دیتے ہیں، جب وہ سیل کرتے ہیں تو پھر وہ اس لحاظ سے جو قیمت بنتی ہے جتنے فیصد کی بنتی ہے وہ اتنے پیسے ادا کر دیں. لیکن میں نے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نفع جو سیل کر کے پھر وہ ادا کرے گا، جو اس کو بچت ہوگی خرچے نکال کر وہ نفع ادا کرے گا. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عشر میں یہ جو حکم دیا گیا ہے نا شریعت میں کہ عشر جو ہے یہ جو نفع کے والے سے، وہ نفع یہ نہیں ہے کہ آپ سیل کریں پہلے اور پھر جو نفع ملے اس کا عشر دینا ہے، یہ نہیں فرمایا گیا. اس میں جو شریعت میں فرمایا گیا وہ یہ فرمایا گیا کہ جو زمین سے آپ کو نفع ملے. اب زمین میں آپ نے ایک بوری ڈالی ہے، اب اس بیج کو اللہ تبارک و تعالی 40 یا 50 توڑوں میں بدل دیتا ہے. بالکل ایسے. اب دیکھیں کہ وہ جو بیج کو اللہ نے اتنی زیادہ مقدار میں کر دیا نا، اب اللہ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے یہ جو حکم ہے وہ یہی حکم ہے کہ وہ جو تم نے ایک دیا تھا نا توڑا، ہم نے اس کو کتنے میں بدل دیا ہے، اس کا جو تم نے نفع جو آپ کی بات میں سمجھ آئی کہ جو منافع پہ نہیں ہے، یہ ہے کہ جتنا آپ کا وہ زمین دے، فرض کریں آپ نے جو بھی لگایا اس کے اوپر جو بھی آیا اس میں سے 10% جو ہے وہ آپ نے مستحق لوگوں کو دینا، وہ آپ نے جو مستحق ہیں ان تک پہنچانا ہے، وہ اسی شکل میں، یہ نہیں کہ اس کو بیچ کے تو اس کا حساب کریں گے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات سمجھ آ گئی. اچھا، یہ ایک کسان ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. ایک ذمہ دار ہوتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے، اس میں کسان کام کر رہا ہے، کہ کیا کسان پہ بھی واجب ہے اور ذمہ دار پہ بھی واجب ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ کسان ایز اے ملازم ہے وہاں پہ، وہ تنخواہ لیتا ہے، لیکن جو فصل اگانے والا ہے وہ ذمہ داری ہے، اس کی ہی بیج ہے، وہی کاشت کر ہے زمین کو، تو پھر تو وہ تو ایز اے ملازم اس کو کچھ نہیں ہے. اگر وہ ذمہ دار سے زمین لیتا ہے ٹھیکے پہ یا حصے پہ لے لیتا ہے کہ میں جتنا یہ کام کروں گا آدھا آپ کو دوں گا فصل کا اور آدھی فصل میں آپ لے لوں گا. ٹھیک ہے. ایسی شکل میں ایسی صورت میں یہ ہے کہ ان دونوں کے عشر آئے گا، دونوں کو عشر دینا واجب ہے اپنے حصے کا. جتنا حصہ اس کو ملے گا ذمہ دار کو وہ اپنے حصے کا نکالے گا، اور جتنا حصہ اس کے حصے میں آئے گا وہ اپنے حصے کا عشر نکالے گا. اس میں وہ 3 حصے دار ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، 4 ہے، جتنی مطلب ان کا جو نا وہ اس مقدار میں جتنا حصہ ہے اس کا اتنا حصہ. اچھا قاری صاحب، اب میں ذرا اس طرف آ جاؤں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، ہم نے تھوڑے سے وقت میں ہم نے زیادہ باتیں کرنی ہوتی ہیں اور اس چیز کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. دعوت اسلامی سے آپ اس کے صوبائی رکن ہیں اور مجلس رابطہ برائے ذمہ دار عشر جو ہے اس کو آپ ڈیل کرتے ہیں، تو آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس خود جاتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، کس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں؟ یہ بشارت بھائی بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے. دعوت اسلامی کے جو امیر ہے نا، امیر سنت شیخ طریقت امیر سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، میرے پیر و مرشد، آپ نے ایک مقصد دیا ہم، بلکہ آپ نے سب کو یہ مقصد دیا مسلمانوں کو کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اس مقصد کو لے کے انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے نا ایک شعبہ بنا دیا ہے کہ ان میں نیکی کی دعوت عام کی جائے. ٹھیک. وہ شعبہ تعلیم ہے، چاہے وہ اسکول کالج ہیں یا کسی بھی مطلب کسی طرح کا شعبہ ہے، جیل خانہ جات میں، ٹھیک ہے، گونگے بہرے جو ہیں ان کے اندر بھی الحمدللہ نیکی دعوت عام ہو رہی ہے. کسی طرح کا بھی کوئی شعبہ ہے اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. اسی طرح یہ جو کسان ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے اندر بھی نیکی کی دعوت کی بہت ضرورت تھی، بہت اشد ضرورت تھی کہ ان کے اندر جا کے نیکی دعوت عام کی جائے. تو ان کے لیے بھی ایک شعبہ بنایا گیا، اس کا نام رکھا گیا شعبہ عشر. ٹھیک ہے. تو یہ مجلس رابطہ جو ذمہ دار ہے، اس میں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور رابطہ کر کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں،
یا کسان ہیں ان کے پاس جانا، ان کو عشر کی آگاہی دیتے ہیں کہ عشر کیا ہے، ٹھیک ہے. ان کے بھی سوال ہوتے ہیں کئیوں کے کہ یہ ذہن میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری ٹھیکے کی زمین ہے، میں نے عشر نہیں ادا کرنا، ٹھیک ہے نا. اب شاید بھی میں بات بتاؤں، میں نے ایک رپورٹ لی تھی صوبہ پنجاب کی. اب اس کو صوبہ پنجاب کی رپورٹ میں بتانے لگا ہوں کہ وہ پہلے لی تھی، اب زیادہ ہو گیا گا، لیکن اس وقت جو رپورٹ تھی تقریباً جو نا یہ تھی کہ 22 ارب روپیہ جو نا عشر بن رہا ہے صوبہ پنجاب کا. اچھا. اب یہ اندازہ لگائیں اگر یہ عشر نکال کے سارا عشر نکالیں، ہر بندہ عشر اپنا نکالے جس کے اوپر عشر واجب ہے وہ نکالے، تو غریبوں کو ان کا حق ملے گا، بالکل ایسے، یتیموں کو ان کا حق ملے گا، ان تک ان کا جو حق پہنچے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، غرور وبا کے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے، یتیموں کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو رہا، ہر ایک اسی بات کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ میں مقروض ہوں تو لہٰذا میں عشر نہیں ادا کرنا چاہتا کیونکہ میں مقروض ہوں، یا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میں عشر نہ دوں، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ رہا ہے میری ٹھیکے پہ زمین ہے تو اس لیے میں عشر نہیں ادا کروں. ان لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ہے، ان لوگوں کے پاس، کسانوں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ عشر واجب ہے اور کتنا واجب ہے اور کن کن چیزوں پہ واجب ہے تو آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ پہلے اپنے عزیز و کاروبار رشتہ داروں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، ان کو عشر ادا کریں، ٹھیک ہے. پھر اپنے محلے میں دیکھیں، وہاں پر عشر دیں، جو کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، ان کے گھر میں جا کے عشر دے کر آئیں، ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ادارے ہیں، دعوت اسلامی کے جہاں پہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، 1000 جو نا یہ 13 ادارے ہیں جہاں پہ بچے الحمدللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں. 3 لاکھ سے زائد جو ہے نا یہ طلبہ کرام ہیں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے جہاں بچے عالم دین بن رہے ہیں، بچیاں بھی عالم دین بن رہی ہیں، یعنی یہ ایک خرچوں کا کام ہے، یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو ٹھیک ہے. اس لحاظ سے پھر یہ بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقوں میں اپنے رشتہ داروں میں دیں، پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کو بھی آپ دیں، دوسرے ادارے ہیں، کیونکہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے نا، ظاہر ہے انسانیت کی فلاح کا کام ہے، اس کو لے کے آپ آگے چلے ہوئے ہیں. قاری صاحب، میں آپ سے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف جائیں، میں کوئی آپ اپنی طرف سے پیغام پورے پاکستان کے لوگوں کو، کسانوں کو، ذمہ داروں کو اس حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہیں؟ میرا ایک یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تھوڑا سے جو ہم بیج ڈالتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ منافع دیتا ہے. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانیں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس انداز میں ادا کریں کہ جو حق ہے کھیتی کا وہ ادا کریں، عشر یعنی کہ آپ وہ فوری ادا کریں تاکہ آپ کی فصل کی حفاظت ہو. یعنی میں ابھی وزٹ کرتا ہوں مختلف شہروں میں اور اطراف میں جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کہ فصلیں گر گئی ہیں، لیکن وہاں پہ میں نے ایسی فصلیں بھی دیکھی ہیں، ایک یہ گری ہوئی فصل، اس کے ساتھ والی جو فصل ہے وہ بالکل صحیح سلامت کھڑی ہوئی ہے. اب میری اس سے ملاقات ہوئی ہے مالک سے، اس نے بولا کہ الحمدللہ میں پورا عشر ادا کرتا ہوں، یعنی عشر ادا کرنے والوں کی فصل کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ، اور جو اس میں سستی کرتے ہیں ان کا نقصان ہے یہ واضح ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ دنیا کا مال یہاں پہ رہ جانا ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں اور نماز کی پابندی کریں. اور دعوت اسلامی کا جو الحمدللہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، رمضان کے یہ ایام رمضان میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک ہوتا ہے، اس میں آپ تشریف لے کر جائیں. اور اسی طرح جمعرات کو مغرب سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، اس میں تشریف لیں کہ جائیں، انشاءاللہ آپ کو علم دین کی بہت زیادہ باتیں معلومات حاصل ہوں گی. چلیں جی قاری صاحب، بہت شکریہ. قاری مدثر اطاری صاحب آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. عشر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن ان سے لی اور کوشش کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ کے لیے بہت سا نالج اس میں. اور آج آپ نے یقیناً قاری صاحب سے سنا ہوگا کہ عشر کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کے لوگ جو ہیں جنہوں نے معاشرے کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو ہم اس پروگرام میں میرے حصے کا کام جو ہے وہ اس میں لے کے آتے ہیں. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. گنجے پن اور گرتے ہوئے بالوں کے مسائل کا شکار افراد کے لیے ناقابل یقین آفر.
اب آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میرا نام عاصم شہزاد ہے اور میں اٹلی سے پاکستان آیا ہوں۔ میں یہاں سے ربوٹنگ ٹرانسپلانٹ کروایا ہے اور میرا تجربہ بہت اچھا رہا، کیونکہ الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، جس کی مدد سے آپ کے گنجے پن کو گارنٹی کے ساتھ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے مستقل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور محدود آفر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔